سورہ قریش تو یقیناً ایک خزانہ ہے ہی، لیکن اس میں جو فا والا عمل ہے، جو بہت سے لوگوں کے ڈیمانڈ پر، بہت سے لوگوں کے مطالبے پر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ فا کا عمل اتنا طاقتور عمل ہے کہ سورہ قریش میں چونکہ 5 مرتبہ فا آتے ہیں، دیکھو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آخر میں بھی فا، تو 5 مرتبہ فا آتا ہے۔ اس فا میں اتنے کمالات رکھے گئے ہیں، اتنے کمالات۔ اس کا صحیح طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کا صحیح ڈیٹیلز کے ساتھ۔ آسان وظیفہ ہے، انتہائی آسان، لیکن یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ایمان اور یقین والا بندہ پڑھتے ہی اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اسی وقت، اور اتنا زیادہ عمل بھی نہیں ہے، آسان عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، لیکن فا والا ایسا طاقتور عمل آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آئیے آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ کو فا کا عمل کس طرح کرنا ہے۔ سورہ قریش کے معجزات تو ویسے ہی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ دیکھو سورہ قریش میں ایسے معجزات رکھے ہوئے ہیں کہ جو بھی سورہ قریش پڑھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہو۔ سورہ قریش کو پڑھتے ہوئے کوئی محروم نہیں رہے گا، ایسی بابرکت صورت ہے۔ سارا قرآن ہی پر نور، سارا قرآن ہی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن وظائف کے لیے ہے، تو اللہ نے خود وظائف بتائے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حدیث میں بھی وظائف آئے ہیں، قرآن و حدیث والے وظائف پڑھیں۔ ویسے جو بعض پیر آپ کو وظائف دیتے ہیں جس میں شیطانی الفاظ ہوتے ہیں، ان سے گریز کریں، قرآن و سنت کے مطابق وظائف پڑھیں تو ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ کام بھی ہو جائے گا۔ تو سورہ قریش کے معجزات تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو سورہ قریش کا آپ کرامت اور معجزات دیکھیں گے وہ فا والا۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ ہر مسلمان پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، کوئی مالی پریشانی سے دوچار، کوئی دشمنوں کے خوف سے دوچار، کوئی جادو سے پریشان، کوئی جنات سے پریشان، کوئی کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، بندش ہو رہی ہے۔ تو ان سب کا علاج آپ کو میں سورہ قریش کے فا والے عمل سے بتا دیتا ہوں۔ سارے مسائل کا حل سورہ قریش کا فا والا عمل۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے۔ بار بار لوگ کو میں یہی کہتا ہوں کہ اجازت عام ہے، لیکن لوگ بار بار اجازت مانگتے ہیں۔ بھائی اجازت کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو وظیفہ کام کرے گا۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب کریں، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ طلب کریں رزق حلال کی، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، بجلی کی چوری بھی نہ کریں، گیس کی چوری بھی نہ کریں، نہ کسی کی چوری کریں، کسی کا حق تلفی نہ کریں۔ اور اسی طرح تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، یعنی آپ جب وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پر یقین کامل ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھتا ہے یہ اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، حدیث قدسی کے مطابق اس کی وظیفہ، اس کا وظیفہ، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو بدقسمت شخص وظیفہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو تکا رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہی شک ہو رہا ہے کہ یار میری دعا تو کبھی قبول ہی نہیں ہوتی۔
چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ساری زندگی وظائف پڑھیں، دعائیں مانگی کبھی قبول نہیں، چلو یہ بھی پڑھیں، تو اس کو شک ہو رہا ہے اس کی دعا حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جاتی ہے۔ تو ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دیکھو آپ کو جو بھی حاجت ہو، آپ کو خواب ایسی کوئی حاجت ہو جو ناممکن حاجت ہو، جس کا کوئی امکان ہی نہیں، فا والا عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہوگا تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ اس کے بعد دیکھو سورہ قریش کے فا کا صحیح طریقہ بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے غلط طریقوں پر آپ کو لگا دیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ، آپ نے صرف 7 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار، یعنی پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورہ قریش کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کس طرح؟ فا والا عمل کرنا ہے نا۔ دیکھو جب آپ شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، اس میں پہلا فا آیا لإیلاف قریش، تو آپ نے پڑھنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھنا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں 2 فا آئے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو 2 فا ہے تو آپ نے 14 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے۔ پھر پڑھنا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، تو 7 مرتبہ پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، 5ویں فا آتا ہے تو آپ نے 7 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو تو ٹھیک، ورنہ بغیر نماز بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کا وقت ہوگا تو صلاۃ حاجت کے 2 رکعت، پھر 11 بار درود شریف، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، اور آپ نے یہ عمل یعنی آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اس ترتیب سے کہ پہلی آیت لإیلاف قریش 7 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف 14 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کیونکہ 2 فا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ 7 مرتبہ پڑھنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آخر میں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ 7 مرتبہ پڑھنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور 7 مرتبہ سورہ قریش کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھیں، اور آخر میں درود شریف 11 بار پڑھیں، اور پھر یہی وقت ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی انشاءاللہ، اسی وقت انشاءاللہ اسی دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہاں اگر ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے تو کل پھر کریں، اگر حاجت پوری نہیں ہوئے تو کل پھر کریں، پرسوں پھر کریں، جب تک حاجت پوری نہ ہو، لیکن انشاءاللہ جو بھی ایمان و یقین اور ان ہدایت پر عمل کرے گا تو اس کی دعا اسی وقت قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا